بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت خواجہ الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح جانشینی کے ذمہ دارانہ منصب کے لیے اپنے پیارے بیٹے اور جوہر قابل مرید خاص یعنی اعلیٰ حضرت الحاج حضور پیر ہارون الرشید صاحب صلمہ اللہ تعالیٰ کو بچپن سے ہی اپنی خاص الخاص توجہ سے علمی، عرفانی، روحانی تربیت سے نوازا اور تعلیمات دینی و دنیوی سے بہرہ ور فرمایا۔ آپ نے اگر ایک طرف سے اس نور نظر کو اسلامی دینیات کی علمی اور عملی تعلیم و تربیت سے اللہ اخلاق، بلند نگاہ، پاکیزہ خصائل و شمائل کی صفات حمیدہ کی فضیلت بخشی، تو دوسری طرف دیگر مروجہ تعلیمات دنیوی سے بھی محروم نہیں رہنے دیا۔ انہیں ایک قابل گریجویٹ BA بننے کا اور وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، بلکہ قدرت کی گوناگون رنگیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے سیرو فی الارض کے قرآنی حکم کے مطابق دیگر بیرونی ممالک میں کچھ عرصہ جانے کا بھی اذن بخشا۔ اس طرح سے حضرت پیر صاحب نے اپنے پیارے نور نظر کو علم و عرفان کے انوار سے مستفید فرما کر اپنا صحیح جانشین اور شہزادہ ہارون الرشید سے پیر ہارون الرشید صلمہ اللہ تعالی بنا دیا، اور اپنے وصال شریف سے پہلے ہی اپنے قولی، فعلی، تحریری اور تقریری ہر عملی طریق سے اس اہم معاملہ کا اعلان بھی فرما دیا۔ چنانچہ 22 جولائی 1960 کو حضرت پیر صاحب کے وصال شریف کے بعد 28 اگست 1960 کو آپ کے چہلم شریف کی تقریب پر تمام خلفائے دربار شریف نے دستار بندی کی مبارک تقریب ادا کی، اور ماشاءاللہ بفضلہ تعالی آپ اس وقت سے دربار شریف نظیری موہڑا شریف کی پرعظمت و بابرکت سجادہ نشینی کے منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم اور صحیح واقعات جن کا ذکر یہاں ضروری ہے وہ یہاں پر بیان کیے جائیں۔ ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کاملہ مشیت ایزدی نے اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید کو اس منصب جلیلہ کے لیے پہلے سے ہی مخصوص کر رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید صاحب کی ولادت شریف کے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نہایت کامل بزرگ جو سرکار غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے تھے، وہ بغداد شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار مہدوی کی ملاقات کے لیے موہڑا شریف تشریف لائے ہوئے تھے کہ دوران قیام انہوں نے اس بشارت کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس گھر میں عنقریب ایک بہت بڑا قابل قدر خادم طریقت پیدا ہونے والا ہے، اور ایک خاص تعویذ عطا کر کے فرمایا کہ اس نو مولود مسعود کو یہ تعویذ پہنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت پیر ہارون الرشید کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہ تعویذ انہیں پہنایا گیا۔ پیر ہارون الرشید صاحب کی مروجہ تعلیم اعلیٰ سکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ مذہبی اسلامی تعلیم کا بھی خصوصی انتظام فرمایا۔ BA کے امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی تو آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہی تو آپ کے لیے لاہور میں قانونی تعلیم لا کالج میں حاصل کرنے کی تجویز ہوئی۔ لاہور میں اعلیٰ حضرت پیر صاحب کے کئی خادموں نے اپنے مکانوں، کوٹھیوں وغیرہ میں شہزادہ صاحب کے قیام فرمانے کے لیے اور انہیں ہر طرح کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کی مخلصانہ پیشکش کیں، لیکن حضرت پیر صاحب نے بالکل منظور نہیں فرمایا، اور لاہور سے 11 میل کے فاصلہ پر باہر مقام صوفی آباد پر اپنے پیارے بیٹے کے لیے خاص طور پر ایک مناسب اور موزوں مکان تعمیر کرایا، اور وہاں سے کالج میں آنے جانے کے لیے پیر ہارون الرشید صاحب کے لیے ایک چھوٹی کار کا انتظام بھی کیا، اور حکم فرمایا کہ لاہور شہر میں صرف لا کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں اور جائیں، اور دیگر کسی جگہ بالکل نہ جائیں، البتہ اپنے مخلص اور منظور نظر خادمان جناب حاجی محمد سرفراز خان صاحب، قاضی خورشید حسن صاحب اور راکم الحروف صوفی میاں محمد رشید جیسے اصحاب کو ملنے کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پیر ہارون الرشید صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت سرکار مولوی کے فرمان عالی شان کے مطابق پورا عمل جاری رکھا۔
اور اس میں سر موفرق نہیں آنے دیا، اور لاہور جیسے رنگین شہر میں آپ نے نہایت پاکیزہ اور مطہر زندگی گزاری۔ ماشاءاللہ، آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور CSP کے امتحان میں اعلیٰ کامیابی بھی حاصل کی۔ انگلینڈ میں مزید تعلیم کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ہر جگہ اور ہر مقام پر آپ کی پاکیزہ زندگی پاک اور بے داغ رہی۔ آپ کے لیے جب بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا، اعلیٰ حضرت کی اجازت سے لندن میں حضور کے ایک مخلص خادم، نیول کمانڈر سلام باری سلیمی متعینہ سفارت خانہ پاکستان لندن کی وساطت سے شہزادہ ہارون الرشید صاحب کی لنکن ان میں بیرسٹری کی تعلیم کے لیے مکمل انتظامات ہو گئے، اور آپ اعلیٰ حضرت پیر صاحب سے اجازت لے کر اس طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ لندن پہنچے، مگر وہاں پہلے دن ہی سے آپ کی طبیعت وہاں کے ماحول و فضا سے متاثر ہو کر سخت اچاٹ ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتے ہیں، جس روز میں لندن ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں پر نیول کمانڈر سلیمی صاحب استقبال کے لیے موجود تھے۔ میں ان کے ساتھ جب وہاں سے آگے چلا تو مجھے سرکار مرشدی کی روحانی کشش اس قدر زبردست محسوس ہو رہی تھی کہ گویا لوہے کی زنجیریں مجھے پیچھے کی طرف سے کھینچ رہی ہیں۔ پھر یہ کشش روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ آخر اس کشش نے مجبور کر دیا کہ میں فوراً واپس آ کر سرکار مرشدی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ان تاثرات کے ماتحت بمشکل تمام 3 ہفتے ہی آپ لندن میں گزار سکے۔ آپ نے لاہور میں حضرت پیر صاحب کے خاص عقیدت مند جناب حاجی محمد سرفراز خان صاحب، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل لاہور اور رقم الحروف کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹنٹس لاہور کے نام متعدد خطوط لکھ کر اپنی طبیعت کی حالت واضح کی، اور لکھا کہ حضور پیر صاحب سے واپسی کی اجازت حاصل کی جائے تاکہ لندن سے فوراً واپس آ کر خدمت مرشدے میں حاضر ہو جاؤں۔ اس پر ان دونوں صاحبان نے بڑی شرط و بست کے ساتھ واضح دلائل دے کر آپ کو جواب میں لکھا کہ آپ لندن میں اپنی تعلیم ضرور جاری رکھیں، یہ سنہری موقع ہے، مگر آپ کی طرف سے اصرار اور تکرار ہی جاری رہی۔ بالآخر آپ نے انگلینڈ سے بذریعہ کیبل جناب حاجی محمد سرفراز خان صاحب کے نام بڑی بےتابی سے یہ پیغام بھیجا کہ اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فوری طور پر واپسی کی اجازت حاصل کی جائے۔ چنانچہ حاجی صاحب موہڑا شریف پہنچے اور حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار موہڑوی کی خدمت اقدس میں یہ تمام حالات پیش کیے۔ قبل ازیں خادمان دربار شریف اور دیگر موجود عقیدت مندان نے حاجی صاحب کو بتایا کہ جس روز سے شہزادہ صاحب انگلینڈ جانے کے لیے حضرت پیر صاحب سے رخصت ہوئے ہیں، اسی روز سے حضرت پیر صاحب کی طبیعت مغموم، اداس اور پریشان سی رہتی ہے، اور دربار شریف میں بھی اس روز سے آپ بہت کم تشریف لاتے ہیں۔ پھر خود اعلیٰ حضرت پیر صاحب نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ اگر ہارون الرشید کو میری قلبی حالت کا علم ہو جاتا جو ان کی جدائی میں مجھ پر وارد اور عارض ہوئی ہے تو وہ کبھی موہڑا شریف سے ایک قدم بھی باہر نہ جاتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہارون الرشید کی والدہ کی وفات ان کے اوائلی بچپن میں ہو گئی، اس لیے میں نے ان کو رات رات بھر اپنی چھاتی پر لٹا کر پالا ہے۔ میں اپنے دوسرے بچوں کا صرف باپ ہوں، لیکن ہارون الرشید کے لیے میں ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں۔ اسی وجہ سے میرے لیے بھی ان کی جدائی محال تھی، مگر میں نے ان کی جدائی محض اس لیے برداشت کی تھی کہ ہارون الرشید کی تعلیمی شوق کو کوئی ٹھیس نہ لگے اور وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہیں بیرونی ملکوں میں مزید علم اور تجربہ حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ انگلینڈ میں ہارون الرشید کی یہ بےتابی اور بے قراری درست اور صحیح ہے، اس لیے میں انہیں واپس آنے کی اجازت دیتا ہوں، مگر انہیں مطلع کر دیں کہ وہ بغداد شریف دربار عالیہ سرکار گوسیہ میں 1 ہفتہ گزار کر واپس آئیں۔ حاجی صاحب نے واپسی کی اجازت کی اطلاع بذریعہ کیبل فوراً لندن میں حضور پیر ہارون الرشید صاحب کو بھیج دی، اور اس طرح سے سرکار مرشدی کی باقاعدہ
اجازت حاصل کر کے اور محض چند ایام بعد جبر و اکراہ لندن میں گزار کر پیر ہارون الرشید صاحب انگلینڈ سے براستہ بغداد شریف دربار عالیہ گوسیہ میں فیضیاب ہوتے ہوئے موہڑا شریف واپس پہنچ گئے اور اپنے محبوب ہادی و پیشوا اور شفیق والد بزرگوار اعلیٰ حضرت پیر صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر اور قدم بوس ہو کر قلبی اطمینان حاصل کیا، اور آپ کی اس مبارک واپسی سے تمام وابستگان دربار عالیہ کو بھی کمال مسرت اور برکت و رحمت حاصل ہوئی، کیونکہ اب اعلیٰ حضرت پیر صاحب کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی، اور اب ماشاء اللہ حضور پیر صاحب حسب معمول سابق دربار شریف میں روزانہ تشریف مبارک لا کر خلق خدا کو بدستور مستفید فرماتے تھے۔ انشاءاللہ حضور پیر صاحب کی زندگی کے بقیہ واقعات بھی بہت جلد اپلوڈ کیے جائیں گے۔